الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يسمع الأذان ويوتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا، نماز کے لیے بلانا، تاکہ وقت پر آ کر وہ باجماعت نماز ادا کریں اور جماعت کا ثواب حاصل کریں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے لوگ نماز کے وقت مسجد میں جمع ہو جائے کریں، اکٹھا ہو جایا کریں. کسی نے رائے دی کہ جب نماز کا وقت ہو تو کسی بلند جگہ پر جھنڈا گاڑ دیا جائے، وہ جھنڈے کو لوگ دیکھ کر ایک دوسرے کو خبر کر دیں کہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، مسجد چلو. کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ پر آگ جلایا جائے نماز کے وقت، آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جان جائیں گے کہ یہ نماز کا وقت ہوگا، مسجد آ جائیں گے. کسی نے رائے دی کہ یہود کے ہاں جو بھونپو بجایا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر ہم لوگ بھی بلائیں لوگوں کو. کسی نے عیسائیوں کے طریقے کی رائے دی کہ ان کے ناقوس بجایا جاتا ہے، یعنی بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی سے پیٹا جاتا ہے جس سے آواز نکلتی ہے، تو ناقوس بجایا جائے جس سے لوگوں کو خبر ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو ناپسند کیا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو ناپسند کیا، اور یہ جو تجویزیں سامنے آئیں آپ نے اس تجویز کو گویا رد کر دیا، اور آخری بات پر بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی تھی کہ عیسائیوں کا جو ناقوس بجایا جاتا ہے وہ بجایا جائے اذان کے وقت، نماز کے وقت وہ بجایا جائے. بات ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک آدمی محلے میں گھومے، گھوم کر کے لوگوں میں اعلان کرے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں میں جا کے گھوم کر کے دعوت دے. تو یہ تجویز پسند کی گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ نماز سے پہلے جا کے گھوم کر کے لوگوں کو اکٹھا کرے الصلاۃ جامعہ کہہ کر کے. لیکن کسی وجہ سے اس مشورے پر عمل نہیں ہو پایا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے اور صحابہ کرام بھی فکر مند تھے کہ ایسی کوئی رائے آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اسی فکر مندی میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، انصاری صحابی ہیں، وہ بھی فکر مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند دیکھ کر صحابہ بھی فکر مند، اور حضرت عبداللہ بن زید بھی بڑے متفکر، بڑے فکر مند تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید جب رات میں یہ سوئے تو ابھی پوری طرح سوئے نہیں تھے، آدھے سوئے تھے آدھے جاگ رہے تھے، یعنی نیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس ہاتھ میں لے کر کے بیچ رہا اس کو۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا کیا کرو اس کو لے کر؟ انہوں نے کہا کہ نماز کے وقت جو اس کو بجا کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس نے کہا اس سے بہتر طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں، اس سے بہتر طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان اس نے دی، لا الہ الا اللہ تک پوری اذان اس نے دی، اور تھوڑا وقفے کے بعد وہ تھوڑا دور جا کر کے پھر اس نے کہا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو تکبیر یوں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کا طریقہ بتایا۔ اذان اور تکبیر میں فرق اس میں یہ تھا کہ اذان میں ہر لفظ کو 2 بار کہا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سب کو 2 مرتبہ، لیکن تکبیر میں سب کو 1 مرتبہ اس نے کہا، 1 مرتبہ۔ یہ طریقہ جب اس نے بتا دیا تو حضرت عبداللہ بن زید کی آنکھ کھلی اور وہ بڑے خوشی میں بھاگے، تہجد کا وقت تھا اور بھاگے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کلمات مجھے بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ خواب سچا خواب ہے، یہ خواب من جانب اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا دیکھو بلال کو یہ اذان سکھاؤ، بلال کو اذان سکھاؤ، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو فجر کا وقت جب ہوا تو حضرت عبداللہ بن زید حضرت بلال کو سکھا رہے ہیں، کہو اللہ اکبر اللہ، تو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں بلند آواز سے، اور حضرت عبداللہ بن زید ان کو اذان کے الفاظ سکھا رہے ہیں اور حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ جب اذان کی آواز پڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانوں میں تو بھاگے ہوئے آئے، وہ اتنی تیز آئے کہ چادر کھسک گئی، ان کے جو بدن میں چادر تھی، اور چادر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہوئے اور عرض کہ اللہ کے رسول بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا، بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا جو عبداللہ بن زید نے دیکھا، یہی کلمات میں نے بھی خواب میں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی 2 لوگوں نے اس کی تائید کر دی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ یہاں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے بھی بڑا سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اذان کا طریقہ نبی کو بتا سکتا تھا، وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا، قرآن لے کے جبریل امین آتے تھے،
اذان کا طریقہ بھی حضرت جبریل آ کے بتا دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی بہت مشہور نہیں تھے, بلکہ میں کہوں گا آپ پہلی بار ان کا نام سن رہے ہوں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی, یہ نام آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے, تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑوں کے ہوتے ہوئے, بڑوں کی موجودگی میں بڑا سے بڑا کام چھوٹوں سے بھی لے لیتا ہے. دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اذان اس کو دینا چاہیے جس کی آواز بلند ہو, خوبصورت ہو. خواب دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے, تو اللہ کے رسول انہیں سے کہہ سکتے تھے کہ عبداللہ جو تم نے خواب میں کلمات سنے ہیں, سیکھے ہیں, اذان دو تم. لیکن ان کی آواز بلند نہیں تھی, ان دنوں بیمار بھی چل رہے تھے, ان کی آواز بلند نہیں تھی. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ حضرت بلال کی آواز بھی بلند ہے, خوبصورت ہے. جب اذان بلالی, جب مکے کے سناٹے, مدینے کے سناٹے میں فجر کے وقت بالکل سناٹا, جب ان کی دلکش آواز گونجی, مست ہو گئے صحابہ, اور حضرت عمر بھاگے بھاگے آئے کہ اللہ کا رسول میں نے بھی خواب دیکھا. اذان بلالی کی تاثیر دیکھو, ہے لردش میں کوئے بتا اللہ اللہ, وہ مہمان تک ایسا ملائک سے پوچھو, خدا بن گیا میزبان اللہ اللہ. تو اذان بلالی کیا تاثیر رہی ہوگی. تو حدیث میں دو لفظ ہے, حضرت بلال کو اذان سکھاؤ, ان کی آواز بھی بلند ہے, آواز بھی دلکش خوبصورت ہے. ہمارے یہاں اس پر دھیان نہیں دیا جاتا. مؤذن سستا مل جائے, بس سستا مؤذن مل جائے, کم تنخواہ کا مؤذن مل جائے, 1500 2000 کا مؤذن مل جائے. وہ اذان کیسی دے رہا, غلط دے رہا. بعض جگہ تو اذان ہی غلط دیتے بالکل. بعض کی آواز اتنی خراب ہوتی ہے کہ دل نہیں کرے گا ان کے نماز پڑھنے جانے کا اذان سن کر. ایسی اذان دے کے اتنی خراب آواز میں کہ دل ہی نہیں کرے گا. اذان مکمل دعوت ہے. اذان کی آواز جب بلند ہو تو مسلمان یا غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہو. ایسی اذان ہونی چاہیے, بلند آواز سے دلکش اذان ہونی چاہیے. ہمارے دیہاتوں میں آپ چلے جائیں, ایسی اذان ہوتی ہے کہ الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اذان اب دے رہا, کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر تو غلط ہو گیا, کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر, غلط ہو گیا. نہ اللہ کے الف کو کھینچنا ہے, نہ اکبر کے با کے بعد الف کو کھینچنا ہے. اللہ اکبر کا مطلب وہ کیا اللہ بڑا ہے, یعنی مؤذن کو خود شک ہے کہ وہ سوال کرے کیا اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر مطلب ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا کہو اللہ بڑا ہے, اور اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے. تو ایسی فحش غلطیاں لوگ اذان میں کرتے ہیں. تو مؤذن جو منتخب کیا جائے بلند آواز, تو ماشاءاللہ ہمارے مؤذن کا بہت بلند آواز ہے, بلند آواز ہے, بلند آواز والا مؤذن ہونا چاہیے, آواز اچھی ہونی چاہیے, اس کا خاص خیال رکھا جائے. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے اذان حضرت بلال کو سکھائی. حضرت بلال نے اذان دی. اقامت کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ, بخاری مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی واقعے کو بیان کرتے ہیں. پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بیان کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ سب واقعہ ہو چکا ہے, سب جانتے ہیں.
بس انہوں نے اتنا کہا لما کثر الناس، جب لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی تو مشورہ ہوا کہ اعلان کا کوئی طریقہ ہو جس سے جو ہے لوگ اکٹھا ہو جائے کریں. تو یہ ہوا کہ آگ جلائے جائے یا ناقوس بجائے جائے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کو 2 مرتبہ کہو، اقامت 1 مرتبہ کہو، یعنی اذان ظہری کہو اور اقامت قہری کہو. ہمارے یہاں عند الاحناف اذان کے 15 کلمات ہیں، اقامت کے 17 کلمات ہیں، کیونکہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اس میں بڑھ جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں اقامت کے کلمات 11 ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اس حدیث پہ عمل ہے، جو حدیث حضرت عبداللہ بن زید کی ہے. اس حدیث پہ عمل ہے کہ اذان کو 2 مرتبہ اقامت کے قہری کہا جائے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کی طرح اقامت بھی کہی جائے گی. اس کی دوسری دلیل ہے، دوسری حدیث ہے. بہرحال دونوں طریقہ صحیح ہے، بس فرق افضلیت میں ہے. اس لیے آپ جب جائیں گے حرم شریف جائیں گے، آپ وجود امام حنبل کے ماننے والے ہیں، شوافع ہیں، ان کے ہاں تکبیر جو ہوتی ہے 1 مرتبہ ہوتی ہے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جن احادیث میں 1 مرتبہ کا حکم ہے تو احناف کا کہنا یہ ہے کہ اذان الگ الگ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں ہر لفظ الگ الگ کہا جائے گا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الگ الگ کہا جائے گا. اقامت میں دوہرا کر کے کہا جائے گا، یہ مطلب ہوا اس کا، یعنی ایک ساتھ میں دونوں کہا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان میں ہر لفظ پر سانس کو توڑا جائے گا، الگ الگ کہا جائے. اقامت میں ملا کے کہا جائے گا تو یہ ہو گیا. اور پھر حدیث ہے آگے، ابتدا میں یہی حکم تھا کہ اقامت قہری کہا جائے. پھر جب مکہ فتح ہوا 59 ہجری میں، جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے. اور غزوہ حنین سے جب واپسی میں ایک واقعہ پیش آیا، غزوہ حنین کے واپسی میں ایک واقعہ پیش آیا. فتح مکہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بہت سے تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کر لیا تھا. اور فتح مکہ کے بعد مکہ ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین چلے گئے تھے، طائف چلے گئے تھے غزوہ حنین کے لیے. تو ایک اچھی خاصی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ایسی تھی جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. طلقاء کی تھی، جن کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، جنگ میں ساتھ تھی. جو مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. فجر کا وقت ہوا، مؤذن اذان دے رہا تھا تو ابو محذورہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے. شوخ نوجوان تھے اس وقت وہ، ان کے ساتھ 9 لڑکے اور تھے مکے سے، اور یہ سب اسلام میں داخل نہیں ہوتے اس وقت. یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ حنین میں گئے تھے. تو جب مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو ان لوگوں کو چونکہ اسلام سے نفرت تھی، اس وقت اذان کے الفاظ سے نفرت تھی، نہیں جانتے تھے اس کی سچائی کیا ہے. جب آدمی سچائی نہیں جانے کو تو نفرت کرے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہ خود جوان تھے اور 9 دوست تھے. اچھا جوانی کا عالم ہو اور دوست یار ساتھ میں ہو تو پھر مستی سوچتی آدمی کو.
آج بھی جو نئے لڑکے ہوتے ہیں ان کے دوست یار ساتھ میں کر رہے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے جب اذان دینی شروع اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ 10 لوگ مل کر کے اذان کا مذاق اڑانے لگے اور چلا کر کے یہ لوگ اذان دینے لگے. مؤذن جب اذان دی لوگ چلا کے اذان دیں. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں مولوی صاحب اذان دیتے ہیں باہر سے آواز آنے لگتی ہے. فجر میں بھی ظہر میں بھی دیکھیے کہ باہر کتے جو چلانے لگتے ہیں. ادھر اللہ اکبر ادھر 8-10 بار چلانے لگیں گے. حدیث پاک میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. اب بھاگتے ہوئے کتے دیکھتے ہوں گے تو جانور تو دیکھتے ہیں, ہم انسان نہیں دیکھ سکتے, جانور دیکھتے ہوں گے جس حال میں گرتے پڑتے ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے تو دیکھ کے چلاتے ہوں گے کتے. تو بہرحال اب یہ لوگ جو ہے چلانے لگے, اذان کا مذاق اڑانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس بات کو, بلوایا سب کو, سب کو آپ نے بلوایا کہ بھئی کون کون اذان دے رہا تھا اور بلند آواز سے کون دے رہا تھا. تو سارے ساتھیوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہی جو ہے سب سے زور سے ہی دے رہے تھے. اللہ کے رسول نے نو کو تو واپس دے جاؤ, ان کو روک لیا, ان کو روک لیا اور آپ نے کہا چلو اذان دو اذان کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا, کفر کی حالت میں تھے لیکن مجبور تھے. اس وقت بھی دل نہیں چاہ رہا تھا, مجبور تھے. لیکن اللہ کے رسول نے جب کہا اذان تو انہوں اذان دینا شروع کیا. اللہ کے رسول اذان کی تلقین کر رہے ہیں, یہ اذان دے رہے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو انہوں نے آہستہ آواز میں اس کو کہا. تو اللہ کے رسول نے زور سے کہا, اس کو زور سے بلند آواز سے کہا, کیونکہ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ نہیں گواہی دینا چاہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ نہیں چاہتے تھے. تو آہستہ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول نے ڈبل کہلوایا جسے کہا پھر کہو اس کو. پھر انہوں نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہا, اشہدو ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہا. تو دل کی کیفیت بدلنے لگی. جیسی بلند آواز سے کہا دل کی دنیا بدلنے لگی. اس وقت 2 مرتبہ پھر انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, 2 مرتبہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا, بس دل کی دنیا بدل گئی. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی کے بال پہ ہاتھ پھیرا, چہرے پہ ہاتھ پھیرا, سینے پہ ہاتھ پھیرا, ناف تک ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ لائے اور دعا دی, ان کو برکت کی, ان کو دعا دی. اور ایک تھیلی میں چاندی تھی, وہ ان کو ہدیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اذان مکمل ہوئی, ابو محذورہ رضی اللہ عنہ دل کی دنیا بدل گئی. کہنے کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ حرم شریف کے مؤذن بنا دیجیے. بتائیے کہاں اذان نہیں دینا چاہتے تھے, اذان دینے کے لیے تیار نہیں تھے, ایسی دل کی دنیا بدلی. کہہ دیا اللہ کے رسول ہمیں حرم کا مؤذن بنا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی جنہوں نے ہجرت نہیں کی, یہ مکے میں رہے اور پوری زندگی بیت اللہ میں اذان دیتے رہے, کعبۃ اللہ میں اذان دیتے رہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 19 کلمات اذان میں سکھائے اور 17 کلمات اقامت میں سکھائے. جب وہ اذان کہتے تو ترجیح کرتے تھے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہتے تھے, پھر 2 مرتبہ بلند آواز سے کہتے تھے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہتے تھے, پھر 2 مرتبہ بلند آواز سے کہتے تھے, کیونکہ اسی کے بدولت انہیں اسلام کی دولت ملی تھی, انہیں ہدایت ملی تھی, تو اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ورنہ حضرت بلال اذان دیتے تو اس میں ترجیح نہیں ہے کہ 4 مرتبہ کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ, 4 مرتبہ کہا جائے, نہیں ہے. جو فرشتے نے حضرت عبداللہ بن زید کو اذان سے کہا اس میں بھی ترجیح نہیں ہے کہ 4 مرتبہ کہا جائے اس کو. لیکن انہوں نے 4 مرتبہ اپنے اذان میں کہا, زائد 4 مرتبہ آہستہ, 4 مرتبہ زور سے. تو اس طرح 19 کلمات ہوئے. اذان کے کلمات کتنے ہیں, کتنے اذان کے کلمات؟
15 کلمات ہے اذان. اقامت کے کتنے ہیں؟ 17. تو حضرت ابو محذورہ کے اذان کلمات کتنے ہوئے؟ 19 ہوئے. تو یہ پوری زندگی جو اذان دیتے تھے ترجیح کے ساتھ اذان حرم میں دیتے تھے. انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں. یہ ادا ان کو اتنی پسند آئی, یہی پر ان کو ہدایت کسی لفظ میں آ کے ملی تھی, تو اس ادا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ایک عاشق کی ادا تھی. جس طریقے سے انہوں نے اپنے آگے کے بال سامنے کے بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا تھا, پوری زندگی آگے کا بال انہوں نے نہیں کٹوایا. محبوب نے ہاتھ پھیر دیا ان بالوں پر, پوری زندگی نہیں کٹایا انہوں نے. جس طرح یہ ان کی خاص ادا تھی, اسی طرح اذان میں ترجیح کرنا بھی ان کی خاص ادا تھی. تو پوری زندگی جو اذان دیتے رہے وہ ترجیح کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو دوبارہ کہا جائے. پہلے شوافی کیا تھا کہ آہستہ کہیں گے 2 مرتبہ پھر بلند آواز سے, لیکن پھر اب کہیں یہ کہیں کسی کے ہاتھ نہیں ہے. تو اس حدیث میں حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر 17 کلمات مجھے سکھائے, اور ہمارے ہاں تکبیر جو کہی جاتی ہے اس میں 17 کلمات ہوتے ہیں. تو احناف کہتے ہیں کہ جس میں ایک مرتبہ تکبیر کا حکم ہے, شروع دور میں تھا. بعد میں جب مکہ فتح حنین کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کا طریقہ بتایا تو 17 کلمات بتائے حضرت ابو محذورہ کو اقامت میں. اس لیے امام ابو حنیفہ کیا اس حدیث میں عمل ہے, ائمہ ثلاثہ اس حدیث پر عمل ہے. افضلیت کا صرف مسئلہ ہے, دونوں طریقہ صحیح ہے, دونوں طریقہ بالکل برحق ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جب اذان دو تو کان میں انگلی ڈال لیا کرو. اس کا فائدہ آپ نے بتایا کہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے. جو آدمی اونچا سنتا ہے تو اونچا بولتا بھی ہے, وہ جو بہرا ہوتا ہے وہ زور سے اس کے سامنے بولنا پڑتا ہے جو اونچا سنتا ہے. تو آواز کان میں ڈالنے سے کم سنائی پڑے گا, تو مؤذن زیادہ زور سے آواز لگا کے جو ہے اذان دے گا, طاقت لگائے گا. تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب اذان دیا کرو تو کانوں میں انگلی ڈال لیا کرو. اسی طریقے سے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ اذان ٹھہر کر دو, اقامت جلدی دو. اقامت جو جلدی ہو, اذان ٹھہر کر ہو. اور آپ نے حضرت بلال نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو, کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے, کوئی تقاضے سے گیا بیت الخلا وہ فارغ ہو گیا جائے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ العلمائی میں 2 باتیں لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے دیار میں, ہمارے ملکوں میں جو اذان اور اقامت کے درمیان آدھا گھنٹے کا وقفہ رکھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اذان اور اقامت کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہو کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے, پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے, کوئی ضروری تقاضے سے گئے وہ باہر آ جائے. آدھا گھنٹہ پہلے اذان دینے سے اذان اور اقامت میں اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ آدمی اذان سن کر نماز کی تیاری نہیں کرتا, وہ گھڑی دیکھتا ہے ابھی آدھا گھنٹہ بعد جماعت کھڑی کی اطمینان سے وہ رہتا ہے. انہوں نے اپنی ایک رائے یہ دی ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ نہ ہوگا کہ 15 منٹ 10 منٹ وقفہ ہونا چاہیے. دیہاتوں میں ہوتا ہے, دیہاتوں میں بہت زیادہ 15 منٹ ہوتا ہے, شہروں میں دیکھا کہ آدھا گھنٹہ کا وقفہ. آپ 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیں کہ تب بھی لوگ اسی حساب سے آئیں گے. اگر کہا جائے کہ 1 گھنٹہ کا وقفہ رکھا جائے تب بھی لوگ اسی حساب سے آئیں گے. وہ دیکھتے ہیں ابھی 1 گھنٹہ ہے, لیکن اگر لوگ گھڑی دیکھیں کہ 15 منٹ ہے, جلدی اذان سن کے نماز کی تیاری شروع ہو جائے گی. دوسری بات ان کی رائے یہ ہے کہ مغرب میں بھی اذان کے فوراً کے بعد جماعت جو کھڑی ہوتی ہے نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی وقفہ ہو. کوئی ضروری نہیں کہ ہر مقتدی مسجد میں پہلے سے موجود ہے. مغرب میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر مقتدی مسجد میں مغرب میں پہلے سے موجود ہے, دیر سے بھی لوگ آتے ہیں. تو نبی نے جو حضرت بلال کو حکم دیا تو نماز کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ مغرب کو الگ انہوں نے کہا. ہر نماز میں ہر اذان میں کہا انہوں نے اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ آدمی ضرورت سے فارغ ہو جائے, وضو سے فارغ ہو جائے. یہ 2 رائے ہیں ان کی.
انہوں نے اپنی شرح میں یہ رائے لکھی ہے اور بہت مناسب رائے لکھی ہے انہوں نے کہ مغرب میں بھی تھوڑا وقفہ ہو، جیسے رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان میں ہوتا ہے تو افطار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی چلو کھا پی کے آرام سے آئے گا، لیکن یہ پورا سال ہونا چاہیے کہ آدمی کوئی باہر ہے کھاتا ہوا رہا تو وضو تو کر لے، کم سے کم جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو بہرحال ان کی رائے تھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔